زدني علما. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلي وسلم على حبيبنا المجتبى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم، صدق رسوله النبی الکریم. بزرگان محترم، عزیز و دوستو، آئندہ مہینہ جو آنے والا ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے. سفر کا مہینہ تقریباً آدھا ہو چکا ہے. ایسے موقع پر ربیع الاول سے پہلے یا ربیع الاول میں سیرت نبویہ کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ مبارک تذکرہ ہوتا ہے. مقصد صرف تذکرہ نہیں ہوتا، ذکر نہیں کیا جاتا اس کو. مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگیوں میں اس کو اتار دیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے کوئی بھی پہلو لے لو، وہ کامل ہے. اس میں کسی قسم کی تشنگی اور پیاس باقی نہیں ہے. ایک بچہ ہے تو بچے کے لیے بھی آپ کی حیات مبارکہ میں رہنمائی ہے. ایک جوان آدمی ہے تو جوان کی زندگی میں بھی رہنمائی ہے. ایک باپ ہے تو باپ کی زندگی میں رہنمائی ہے. باپ کی زندگی کے لیے بھی نبی کی حیات مبارکہ میں رہنمائی. تاجر ہے تو دیکھ لیجئے وہ شام کا تاجر تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تاجر بن کر گئے تھے. مکے والوں نے آپ کو صادق الوعد الامین کہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت آئی ہے اور آپ کی دعوت کے اوپر مشرکین مکہ نے متعدد تہمتیں تو لگائی. آپ کو کسی نے مجنون کہا، کسی نے ساحر کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے آپ کے اخلاق کے اوپر انگشت اٹھائی ہو، انگلی اٹھائی ہو. آپ کی زندگی اتنی پاکیزہ زندگی تھی. ہر اعتبار سے آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک قسم کی رہنمائی ہے. آپ کسی بھی نبی کے بارے میں یا دنیا کے کسی بھی ریفارمر اور یا کسی کی رہبر کے بارے میں تلاش کریں گے تو اس کی زندگی کا بعض پہلو ملیں گے، پورے پہلو نہیں ملیں گے. جیسے مثلا آج کل کوئی بڑا لیڈر بھی ہے تو اس کے بچپن کے حالات نہیں ملیں گے. اگر ملیں گے تو وہ ایک اندازے کے اعتبار سے مل جائیں گے. لوگوں سے پوچھ پاچھ کر تاریخ اس طرح سے بیان کریں گے کہ وہ ناقص ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائیوں کو پوچھ لیجئے کہ آپ کے نبی کے حالات کیا ہیں تو وہ 2-4 واقعات پیش کریں گے اور کہیں گے کہ جو انجیل میں وہی، اس سے زیادہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. اس یہودیوں کو اگر پوچھا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات ہیں تو ان سے زیادہ تو ہمارے قرآن میں ان کے حالات ہیں، ورنہ ان کے پاس کوئی چیز محفوظ نہیں. حاصل یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے نبی کی زندگی جو محفوظ ہے، کسی نبی کسی کے پاس بھی محفوظ نہیں.
آپ پیدا کب ہوئے، آپ کیسے پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، آپ جس دن پیدا ہوئے تو کیا واقعہ ہوا کہ وہ آگ جو جل رہی تھی سالہ سال سے وہ بجھ گئی ایران میں، کسریٰ کے کنگرے کھر گئے، گر گئے، یہ حالات ہوئے۔ آپ کے وہ حالات بھی لکھے ہیں کہ ابو طالب کی باندھی، ابو لہب کی جو باندھی تھی سویبہ، اس نے، چونکہ آپ ابو لہب کے بھتیجے ہوتے ہیں، اس نے اپنے چچا جان کو جا کر خبر دی کہ آپ کے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ جاؤ میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ وہ بھی لکھا ہوا ہے، یعنی جو بھی واقعات ہے ہر چیز موجود ہے ہمارے پاس۔ تیرے آشیانے میں سب کچھ ہے لیکن تب بھی تو کنگال ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد آپ نے کیسی زندگی گزاری؟ دیکھیے، نبی کو حق تعالی شانہ نے پہلے سے ہی بے سہارا بنایا۔ اب دیکھیے، پیدا ہونے سے پہلے ابھی شکم مادر میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، اور باپ کی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے اٹھا لیا۔ باپ کو معمولی چیز نہیں بھائی۔ ابھی 6 سال بھی پورے نہیں ہوئے ہیں، 5 سال اور 10 مہینے تقریباً ہو رہے ہیں، اور ماں کا سایہ دنیا سے اٹھایا جا رہا ہے۔ کہاں اٹھا جا رہا ہے؟ مدینہ میں واپسی سے آ رہے ہیں، مقام ابوا میں انتقال ہو رہا ہے۔ کن کے ساتھ آ رہے ہیں؟ جو آپ کی باندھی ہے وراثت میں، ام ایمن، ان کے ساتھ وہ آ رہے ہیں ابوا سے، اور وہ دادا جان کو سپرد کرتے۔ 8 سال کی آپ کی عمر مبارک ہوتی ہے، دادا کا سایہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ گویا کہ بے سہارا۔ کل اٹھ کر یہ نہ کہیں کہ یہ نبی تو ایسا تھے کہ تو خود تو سہاروں سے پلے ہوئے تھے، تو بے سہاروں کا یہ کیا آسرا دے سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس ملک میں ہوئی؟ دیکھیے آپ، عرب میں ہوئی۔ عرب کی جغرافیائی، اس کی بھوگولک حیثیت آپ دیکھیے، اس زمانے کے اعتبار سے ذرا دیکھیے تو اس کے قریب میں کسریٰ و قیصر تھے، ایران کی بادشاہت تھی جو بالکل موجودہ تہذیب سے لیس تھی، ان کے پاس تہذیب و تمدن تھا، زندگی ان کے ہر قسم کی زندگی گزارنے کی آشائشیں تھی۔ قریب میں ملک یمن تھا، وہاں کیا ہے، باغات تھے۔ لیکن عرب کے اندر کیا تھا؟ عرب ایک ایسی قوم تھی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بہادری پیدا کی تھی، اور وہ ان کے اوپر کوئی بھی دنیا کا بادشاہ حکومت نہیں کر سکا، اتنے بہادر تھے۔ البتہ ان کے اندر ایک قسم کی اکھڑ پن تھا۔ حق تعالیٰ شانہ نے ایسے لوگوں کو نبی کی پرورش کے لیے منتخب فرمایا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا جو بالکل اخڑ قسم کے، ضدی قسم کے، جن کے یہاں ہاں تو ہاں، نہ تو نہ، اس کے درمیان کی کوئی بات نہیں تھی۔ ہاں تو ہاں، نہ تو نہ، ان کے یہاں اور کوئی بات تھی ہی نہیں۔ وہ کسی بات کے اوپر مخالفت پر اڑ جائیں تو ان کو کوئی منوا نہیں سکتا تھا، اور کسی کی اگر موافقت پر آ جائیں تو کوئی ان کو کیا ہٹا نہیں سکتا تھا۔ یہ ایسی قوم تھی، اور دیکھا جائے تو زندگی گزارنے کے ان کے پاس کسی قسم کے آلات نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے حضرات عرب کے پاس، کوئی سہولیات نہیں، پانی نہیں، اور کچھ کیا ہے، پہاڑیاں تھی، اور پہاڑیوں بھی ایسے کہ بغیر اس کے اوپر کسی قسم کی کیا ہے، برگ و لالا زار نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی گھاس پھوس نہیں ہے۔ آج بھی جو دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ ان کے پہاڑوں کے اوپر کچھ بھی نہیں، ابھی کچھ وہاں، اور وہاں جو زمین ہے وہ زمین بھی بالکل ریگزار، ریگستان، صحرا تھی۔ وہ تو ابھی حرمین کے اطراف میں کچھ باغات اور کچھ چیزیں لگ گئی ہے جو قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے، اور اس کی ابتدا بھی ہندوستان سے بلکہ گجرات سے ہوئی ہے۔ ہمارے گجرات کے ایک حاجی صاحب تھے،
حاجی علاء الدین چودھری پالنپور کے، غالباً ان کا علاء الدین نام تھا، ان کے بیٹے کو تو ہم نے دیکھا ہے حاجی عبد الخالق چودھری کو، پالنپور کے تھے۔ تو پہلے زمانے میں آپ کو ہی معلوم ہے کہ ہمارے باپ دادا وہ جب حج میں جاتے تھے تو پانی کے جہاز سے جاتے تھے، دریائی جہاز سے جاتے تھے، اور جتنا چاہے اتنا بھی رہتے تھے، 6 مہینے 12 مہینے۔ تو حاجی علاء الدین چودھری ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ میں یہاں سے پودے لے جاؤں، مٹی بھی لے جاؤں۔ کچھ مٹی لے گئے، کچھ پودے لے گئے نیم کے، اور انہوں نے اپنی سمجھ کے اعتبار سے مینا میں ان کو لگایا۔ اس وقت باقاعدہ یہ جو حکومت سعودیہ جو اس وقت متمدن ہے اتنی زیادہ نہیں تھی، آج سے کئی سالوں پہلے واقعہ ہے، 30 40 50 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ انہوں نے مینا میں لگایا، درخت لگائے، اور روزانہ صبح شام پانی پلانے جاتے تھے اپنے خرچ سے۔ خدا کا کرنا، وہ مٹی نکال دی وہاں سے، وہاں کی وہ ریت تھی وہ نکال دی، اور اس ریت کو نکالنے کے بعد انہوں نے وہاں جو مٹی یہاں سے لے گئے تھے وہ ڈالی۔ خدا کا کرنا کہ وہ نکل گئی، اور اس کے بعد وہ روزانہ پانی پلاتے تھے۔ حکومت سعودیہ کے جاسوسوں نے خبر دی کہ کوئی آدمی ایسا پودے بھی لگایا ہے اور پانی بھی پلاتا ہے، روزانہ آتا ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ تحقیق کی کون لگاتا ہے اور کون اس طرح کرتا ہے۔ حاجی صاحب کو پکڑا، ان کو لے جایا گیا محکمے میں کہ آپ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ تو انہوں نے اپنی نیت بتلا دی کہ میری نیت یہ ہے کہ اللہ کے مہمانوں کو، ضیوف الرحمان کو، جو یہاں آنے والے ان کو یہ سایہ نصیب و میٹھا، اس لیے میں لگا رہا ہوں۔ اچھا، حکومت سعودیہ نے ان کی قدردانی کی، باقاعدہ ان کو اعزاز و اکرام سے رکھا، اور جب تک زندہ رہے وہاں تک ان کو ہر سال حج میں بلایا۔ وہ الگ چیز ہے، وہ تو واقعہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد حکومت سعودیہ کو بھی سمجھ میں آیا، اور دنیا کے کونے کونے سے ہزاروں من مٹیاں منگوائی، اور وہ لگا رہے ہیں آج کل۔ اور وہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت سے قریب ایسا ہوگا کہ عرب کی زمین لالا زار اور باغ و بہار ہو جائے گی، اور آج ہو رہی ہے۔ تو وہ تو قیامت کی نشانیاں ہیں، اور یہ ہونے والی تھی، اللہ نے اسباب جو بھی طے کیے۔ لیکن جو لوگ جاتے ہیں حج میں ان کو بڑا آرام ہوتا ہے کہ بہت سی جگہوں پر نیم لگے ہوئے ہیں، بہت سی جگہوں پر درخت لگے ہوئے ہیں، تو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ایسی جگہوں پر ہوئی جو جگہ کیسی تھی، بالکل دنیا کے تمدن سے دور تھی۔ ایسی قوم کو اللہ نے منتخب کیا، ایسے علاقے کو منتخب کیا، تاکہ یہ لوگ اگر مان جائیں تو کل دنیا کی یہ ضدی قوم ہیں اور دنیا کی آشائشوں سے دور رہیں، تو یہ اگر کہیں اور دعوت کے لیے نکلے گی، قبول کرے گی، تو یہ جس جگہ بھی جائے گی یہ اپنے کیا ہیں، چونکہ ان کے اندر ایک قسم کی جماؤ ہے اور اپنی بات کے اوپر یہ ہیں، تو اپنی بات کو دنیا کے سامنے پیش کرے گی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک انگریزی رائٹر نے لکھا ہے کہ یہ ایسی قوم اور ایسا علاقہ تھا، عربیہ ایک ایسا نیشن جو ڈی گریڈ تھا، یعنی بالکل پسماندہ علاقہ تھا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال کے وقت اپنے متبعین اور اپنے پیروکاروں کے بڑے بڑے ہیرو چھوڑ کر جاتے ہیں، جو دنیا کے لیے جو کیا رہنما بن کر اوپر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں کہ ایسے علاقوں میں آپ کو بعثت مبعوث فرمایا تعالیٰ شانہ نے، کہ جس علاقے میں یہ حال تھا، پانی نہیں تھا، وہاں کسی قسم کی یہ نہیں تھی، ایسے لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جو نبی نے ان کو جو دعوت دی ہے، تو دعوت دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے کوئی بھی دنیا کا رہبر، کوئی بھی دنیا کا ریفارمر، کوئی بھی دنیا کا
کوئی لیڈر اٹھتا ہے تو 3 باتوں میں سے ایک بات لے کر اٹھتا ہے کہ بھئی تمہارے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، تو اس ظلم و ستم کو ہم دور کریں گے، ہم ایسا کریں گے، ایسا کریں گے۔ یا وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی تمہیں آج کل روٹی کپڑا اور مکان نہیں مل رہا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے سامان کام نہیں مل رہے ہیں، تمہیں یہ نہیں مل رہا ہے، ملازمتیں نہیں مل رہی ہیں، میں اس کا نظام کروں گا، تب اس کی باتیں مانی جاتی ہیں۔ یا یہ کہ کوئی مذہبی رہنما ہے تو وہ یہ بات لے کر آئے گا۔ اگر تیسری بات تو یہ مذہبی رہنما تو بعد میں آتا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کہہ سکتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھیے ایران میں ایرانی لوگوں کی حکومت ہے، ہم لوگ عربی لوگ ہیں، تو ہمیں بھی اپنی علاقائی اور زبان اور اپنی قومی ایک ایسی بادشاہت ہونی چاہیے، ایسا ہمارا ایک معاشرہ اور متمدن قوم ہونی چاہیے تاکہ دنیا کے سامنے ہم بھی کیا حکومت کر سکیں۔ یہ 3 باتوں میں، یا تو لسانیت کے اعتبار سے کہ بھئی ہماری علاقائی زبان کے اعتبار سے ہم بات کریں گے اور اسی کے مطابق ہم حکومت چلائیں گے، یا یہ کہ ظلم و ستم کو دور کریں گے، یا یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، ہم روٹی کپڑا اور مکان دیں گے۔ یہ 3 چیزیں دنیا والے کیا ہے پیش کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، 360 جو تمہارے معبود ہیں ان کو چھوڑ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی، اور اس کو اتنے کڑھن کے ساتھ اللہ کے رسول نے دعوت دی۔ حال یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی لوگ دشمن بن گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے اخلاق عالیہ کو جانے نہیں دیا۔ آپ نے دشمنوں کو اگر وہ پیاسے ہیں تو پانی پلایا، بھوکے ہیں تو کھلایا، بیمار ہیں تو تیمارداری کی۔ وہ مشہور واقعہ ہے، اگرچہ اس کی تائید تاریخی اعتبار سے نہیں ہو رہی ہے، لیکن وہ عورت جو آپ کو ام جمیل کوڑا کرکٹ ڈال رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ کئی دنوں تک کیا ہے کسی نے ڈالا نہیں، تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ چلیے وہ واقعہ اگر بعض مورخین ان کے بارے میں کلام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اور بھی ایسے واقعات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان کے دشمنوں کو بخش دیا۔ کیا بات ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے نتیجے میں مکے کو چھوڑ رہے ہیں۔ کس کے نتیجے میں؟ آپ کے اوپر ایسے حالات آئے، شعب ابی طالب میں 3 سال تک آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا، ان سے نہ بات کی جائے، نہ ان سے لین دین کی جائے، نہ ان کو بیچا جائے، نہ ان سے خرید کر دیا جائے، اور باقاعدہ نوشتہ ایک پرچہ اور ایک دستاویز لکھ کر کعبۃ اللہ کے دروازے پر مشرکین مکہ نے لٹکا دیا تھا۔ اور وہ شعب ابی طالب میں 3 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا گھرے ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چچا نے بھی جو اسلام اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کی بنا پر، ابو طالب اسلام تو نہ لا سکے لیکن انہوں نے بھی ساتھ دیا، آپ کے خاندان نے بھی ساتھ دیا، لیکن دوسرے جو مشرکین تھے جو ایمان لائے تھے وہ آپ کے ساتھ تھے، لیکن جو دوسرے مشرکین تھے انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا بلکہ بائیکاٹ کیا، اور بڑے حالات آئے۔ وہ 3 سال گزرے ہیں اور اللہ نے پھر اس کے بعد وہ جو دستاویز اور لکھا ہوا کعبۃ اللہ کے دروازے پر تھا اس کو دمک نے کھا لیا، اور وہ بائیکاٹ سب نے کیا ہے ان کے، اللہ تعالیٰ نے ان کے آپس کے درمیان میں ایک بات ڈال دی کہ بھائی ان کے کیا ہے ایسا بھی برابر نہیں برابر، وہ بائیکاٹ ہی ہو۔ اس وقت کی جو حالات دیکھیے، تاریخ میں پڑھ لیے تو یہ مختصر سا وقت اس کو بیان کرنے سے میں قاصر ہوں، لیکن وہ حالات دیکھیے، اس کے باوجود بھی وہ نبی کے دشمنوں کے ساتھ اللہ کے رسول نے کیا سلوک کیا۔ آخر میں آپ نے ہجرت کی، ہجرت سے پہلے 3 سال تک
حج کے موسم میں آپ جو دنیا کے اکناف سے لوگ آتے تھے، دنیا کے دوسرے علاقوں سے، عرب سے، ان کو دعوت دیتے تھے رات کو چپکے سے۔ ان میں خاص کر کے جو مدینہ والے آئے تھے 3 سال تک ان کو دعوت دی، اور کئی لوگ اس میں مسلمان بھی ہوئے۔ پہلے سال اتنے تھے، دوسرے سال اتنے تھے، تاریخ میں سب لکھا ہوا ہے۔ اور انہوں نے پھر اخیر میں وعدہ کیا کہ آپ کو آپ کی قوم اگر نکال دے، آپ ہجرت کر کے ہمارے پاس آ جائیں مدینہ منورہ میں۔ اللہ کے رسول نے ہجرت کی۔ ہجرت کے وقت کیا حال تھا؟ آپ نے عثمان ابن طلحہ سے کہا، میں آپ کے اخلاق کو بتلا کر اسی بات کو یہاں پر پوری کر کے آئندہ ہفتے کے لیے چھوڑوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ، جن کے ہاتھ میں کعبۃ اللہ کی چابی تھی، اس کو کہا کہ 1 مرتبہ مجھے چابی دے دو، میں جا کر اندر 2 رکعت پڑھ لوں۔ نہیں دی۔ مکہ مکرمہ سے نکل رہے ہیں نبی، کہہ رہے ہیں یا مکہ، اے مکہ، تو روئے زمین میں سب سے زیادہ محبوب بستی ہے مجھے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی میں کبھی تجھ سے نہ نکلتا۔ یہ کہہ کر نبی نکل رہے ہیں۔ جب آپ واپس آ رہے ہیں، اس کا واقعہ بعد میں بتلاؤں گا، لیکن عثمان ابن طلحہ کا ذکر ہوا رہا ہے تو کہہ دوں کہ جب آپ واپس آ رہے ہیں فتح مکہ کے دن، تو اس سارے کے سارا کیا مکہ فتح ہو چکا ہے۔ عثمان ابن طلحہ نے، جنہوں نے چابی نہیں دی تھی، سر جھکا ہوا ہے، چابی لائیے، دے دی چابی، اس لیے کہ آپ مکہ کے فاتح اور مکہ کے بادشاہ بن چکے تھے اللہ نے، لیکن ایسے بادشاہ تھے کہ جو سر جھکا کر مکے میں داخل ہوئے تھے، سر اٹھا کر داخل نہیں ہوئے تھے۔ دنیا کے سلاطین کا یہ عالم ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، کہ جب سلاطین عالم کسی ملک میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو وہ اس میں فساد برپا کرتے ہیں اور اس کے ذلیلوں کو عزیز اور عزت والے بناتے ہیں، اور جو عزت والے ان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عثمان ابن طلحہ سے جا کے کہا کہ چابی لاؤ، نماز پڑھی، اور اس کے بعد عثمان ابن طلحہ کو دوبارہ چابی دی، اور کیا کہا، قیامت تک تیری قوم سے، تیرے خاندان سے کوئی نہیں اٹھا سکے، نہیں لے سکے گا۔ اور آج تک کسی کے اندر ہمت نہیں ہے وہ چابی لینے کی، اسی خاندان والوں کے پاس ہے ابھی بھی۔ یہ اللہ کے رسول کا ایک معجزہ تھا۔ عزیز و دوستو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ تھا۔ انشاءاللہ کچھ باتیں آئندہ ہفتے بھی، اور اللہ نے چاہا تو اس کے بعد ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔